حکومت خود ڈر رہی ہے. جب حکومت کے ذمہ دار ڈریں گے, یہی محترم اصفی صاحب تشریف, ایک منٹ, اصفی صاحب تشریف فرما تھے, میں ان سے پھر وہی عرض کروں گا. پرویز الہی صاحب کی میٹنگ میں انہوں نے سب سے پہلے یہ متوجہ کیا تھا حکومت کو کہ اس وقت اتنے خودکش حملہ آور فلاں لشکر کے ہو چکے ہیں, اتنے فلاں کے ہو چکے, اتنے فلاں کے ہو چکے. اس وقت یہ چیخے تھے کہ حکومت کیوں نہیں متوجہ ہو رہی, اور میں نے اس وقت یہی آواز اٹھائی تھی, اگر آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ فلاں لشکر کے اتنے خودکش حملہ آور تیار ہو چکے ہیں اور تیار ہو رہے ہیں, تو فوری طور پر ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس وقت تک یہ حملے شروع نہیں ہوئے تھے, یہ اس وقت کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بطور ایڈوائزر ایک حقیقت حکومت کے سامنے رکھی تھی, لیکن حکومت نے مسئلہ سے کام لیا, یا وہی سیاسی فرقہ واریت وہاں آئی اور انہوں نے ان کو اعلی کار بنایا, اور آج جو اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے. آج بھی حکومت, عوام, علماء سب مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا کلام کر سکتے ہیں. اور یہ جو کبھی کسی کی طرف نسبت دی جا رہی ہے, کبھی کسی کی طرف نسبت دی جا رہی ہے, حقیقت میں ہمارا دشمن کوئی اور ہے. ہم میں نادان دوست ہو سکتے ہیں جو یہ شکار ہو رہے ہیں اس فرقہ واریت کا, وگرنہ علماء دانشور جو ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نہیں نکالتے. ان کا یہ مناظرہ چلتا آ رہا ہے. اشرف صاحب بالکل گفتگو کا آغاز آپ ہی سے ہوگا, لیکن ایک وقت ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان. بلدہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ دہشت گردوں کی نسبت آخر بار بار دیوبندیت سے ہی کیوں بنتی ہے, اور طاہر اشرفی صاحب اس بات پہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں گزارش کروں گا حبیب صاحب, اگر میں یہ سوال کروں کہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ شہید کیے گئے وہ دیوبندی ہیں, ان کو کون کر رہا ہے؟ اگر سب کو دیوبندی کر رہے ہیں تو دیوبندیوں کو کون کر رہا ہے؟ دیوبندیوں کی طرف نسبت کیوں ہے, یہ میں گزارش کروں گا. کہ 80 کی دہائی میں جب روس افغانستان میں آیا تو وہاں پر جن لوگوں نے روس کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے, جب امریکہ ابھی بہت دور تھا, امریکہ تو بہت بعد میں آیا, وہ چونکہ افغانستان میں ان لوگوں کا تعلق مسلک دیوبند سے تھا, اور وہ روس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور روس کو شکست ہو گئی اور افغانستان جو تھا وہ آزاد ہو گیا, اور پھر اس کے بعد آپس کی لڑائیاں وہاں چلتی رہیں. لیکن پھر جس شخص نے آ کے وہاں پر امن کیا اور جس شخص نے وہاں ایک امارت اسلامیہ تشکیل دی, ملا عمر جو ہے, اس کا تعلق بھی دیوبندی مکتبہ فکر سے تھا, دیوبندی مدارس سے تھا. لیکن اس دوران یہ ہوا کہ جب ایک اور پڑوسی ملک میں انقلاب آیا, اور اس انقلاب کو بھی اس ملک کے اندر پاکستان تجربہ گاہ بن گیا. میں بڑی کھلی بات کرنا چاہتا ہوں, یہاں عربوں نے کوشش کی وہ بھی تجربہ کریں, جو ہمارے دوست ممالک کھل کے نام لے لیں. آپ کا مطلب ایرانی انقلاب سے؟ ایرانی انقلاب کے بعد کوشش کی گئی کہ یہاں پر ایرانی انقلاب کی جو سوچ ہے وہ مسلط ہو جائے. عربوں نے کوشش کی گئی کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر جو ہے ایران عراق کی جنگ لڑیں. صدام حسین نے کوشش کی کہ وہ یہاں پاکستان سے ایران کے ساتھ, پاکستانی سنیوں کو ایران کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی. ایران نے کوشش کی یہاں کے شیعہ کو وہ ایرانی شیعہ بنا کر لڑانے کی کوشش کرے. یہ سلسلہ چل رہا تھا. اور اس میں اگر ہم آج سے یہ جو پچھلی قتل و غارت گری ہوئی آج سے 10 سال پہلے, یہ طالبان اور امریکہ 9/11 سے پہلے کی, اگر اس میں ہم یہ کہیں کہ جی اس میں ایجنسیاں تھیں یا فلاں تھا, بالکل غلط ہے. میں اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں. ہم نے خود ایک دوسرے کے لوگوں کو مارا ہے, ہم نے خود ایک دوسرے کو کہا ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ منافق ہے اور یہ مشرک ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. اور میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ عالمی استعمار یہ سمجھتا ہے کہ تاج برطانیہ کے خلاف اگر کوئی کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دیوبندی ہیں, روس کو تباہ کرتے ہیں تو یہ دیوبندی ہیں. اور آج امریکہ اگر برباد ہو کے ملا عمر سے منتیں کر رہا ہے مذاکرات کرنے کی, تو وہ بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ ان کے سامنے ہر جگہ پر دیوبندیت کھڑی ہو جاتی ہے. اور پھر یہ جو فرقہ واریت کی بات کی جاتی ہے, ابھی دیکھیں آپ میرا خیال ہے کہ تھوڑے سا تاریخی تناظر درست کر لیں. ایران میں شیعہ ان کے سامنے, میں وہی کہنے لگا ہوں, آپ میری بات. اب ملا عمر نے جو پچھلی عید پہ پیغام دیا وہ بڑا واضح تھا کہ ہماری پڑوسیوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے اور ایران بھی ہمارا بھائی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 9/11 کے بعد ایران نے تو امریکہ سے تعاون نہیں کیا. اگر طالبان کے ساتھ یا ملا عمر کے ساتھ ایران کی لڑائی ہوتی تو وہ سب سے پہلے امریکہ سے تعاون کرتا.
ایک جگہ پہ جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ ایک طرف ملا عمر کے بھی خلاف ہے اور دوسری طرف ایران کے بھی خلاف ہے، تو وہاں جا کے ایک جگہ پہ آپ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ جب تک پاکستان عدم استحکام سے دوچار نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کو کمزور نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک وہ افغانستان میں پنپ نہیں سکتا۔ آخری جملہ میرا، اس لیے اس کے تمام جتنے بھی کچھ ہیں، جتنے اس کے تمام جو ہے نشتر ہیں، وہ دیوبندیت کی طرف ہیں۔ لیکن آخری جملہ میں کہوں گا، ابھی پکڑے گئے ہیں لوگ، جو جب کہا گیا 22,000 کلو گرام مواد پکڑا گیا سارا، وہ کسی دیوبندی مدرسے کے نہیں ہیں۔ جب آپ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو مروائیں گے اور ڈالر لیں گے تو پھر لوگوں میں انتقام کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے، کبھی امریکہ پہ یہ ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں، دہشت گردی، کبھی اسرائیل کو، بے شک وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، انہوں نے تو یہ کرنا ہی ہے، مگر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور میں اس سوال کا جواب اپنے ان علماء سے چاہوں گا کہ وہ بچہ جو بالکل ینگ ہے اور بم باندھ کے خودکشی کر رہا ہے، وہ کیا امریکہ سے آیا ہے، برطانیہ سے آیا ہے، اسرائیل سے آیا ہے؟ یہاں پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کے یہ نوجوان آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، اور ہمیں تمام ارباب علم و دانش جو ہے وہ گول مول سا جواب دے کے دہشت گردوں کے فکری تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا تحفظ کرتے ہوئے آج کے نوجوان کو اس سوال کے جواب کی ضرورت ہے کہ اسے واضح بتایا جائے، تاکہ ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ ان لوگوں کا کن سے تعلق ہے، کن مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں، کن مسلک سے تعلق ہے، انہی کے اندر ہم الجھا کر قوم کو اصل راہ کیوں نہیں دکھانے میں کامیاب میرا ہو؟ خیال ہے سوال جو ہے وہ اشرفی صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس پر، میں اس میں صرف چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ یہ چیزیں، اب فیصل شہزاد امریکہ سے آیا، اس کا کس مدرسے سے تعلق ہے؟ اسامہ بن لادن کا کس مدرسے سے تعلق ہے؟ ایمن الظواہری کا کس مدرسے سے تعلق ہے؟ اگر آپ اس میں جائیں، یہ مدرسے کی نہیں، ایک سوچ ہے کہ جب آپ تشدد کرتے ہیں، جب آپ ظلم کرتے ہیں اور اس ظلم کے جواب کے اندر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کیا آج ہمارے ہاں یہ واقعہ مون مارکیٹ کا ہوتا ہے یا حضرت علی حجویری کے مزار پہ واقعہ ہوتا ہے، ہمیں دکھ ہے، کرب ہے، افسوس ہے، ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ جو معصوم بچے، اور میں اس پر گواہی دے سکتا ہوں، 50 لوگ ایک گھر میں عید کا فنکشن کر رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، ان پر ڈرون حملہ ہوتا ہے، 14 بچے ایک حملے میں شہید ہوتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، جب آپ ان کی بات نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ میرے ہم وطن ہیں، وہ قبائلی میرے ہم وطن ہیں، آپ ان کو اپنا ہم وطن بھی کہیں، ان کی قتل و غارت گری پر آپ خاموش ہونے کی بجائے ڈالر وصول کریں کہ اب ہمیں کیری لوگر بل سے آ رہا ہے، ابھی ہمیں وہاں سے آ رہا ہے، پھر انتقام جنم لیتا ہے، پھر ان بچوں کو کسی کو تیار نہیں کرنا پڑتا۔ فرقہ وارانہ تشدد اور ہے اور موجودہ دہشت گردی اور ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں، صورتحال کافی پیچیدہ ہے۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ عام طور پر جواب گول مول ملتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں گزارش کروں کہ گول مول جواب ملتے ہیں۔ علامہ صاحب نے تو گول مول جواب نہیں دیا۔ میں گول مول جو ہے اس کو واضح کرتا ہوں کہ وہ کیا گول مول چیز ہے۔ جب ہم کسی ایک خاص موقع پر ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہماری بات واضح ہوتی ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، اور سچائی کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے گریمان میں جھانک کر، کہ کیا واقعی جب ہم اپنے مدرسوں میں اور اپنے ماننے والے عقیدت مندوں کے سامنے جاتے ہیں تو ہم بالکل یہی گفتگو کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ۔ لیکن میں یہ گزارش کروں کہ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب سے، کہ جو بڑے عالم ہیں اور میں ان کی للہیت اور تقوی سے بڑا متاثر ہوں، ان سے ایک اور صاحب نے بڑی ذمہ داری سے یہ کہا کہ حضرت اگر آپ جہاد کے بارے میں ایک کتاب لکھ دینا تو پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کی روج چل پڑی ہے اس میں بہت کمی آ جائے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت یہ صحیح فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے وہی گول مول جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں لکھ دوں گا، لکھوں گا تو پھر کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس طرح کی دہشت گردی کر رہے ہیں وہ ہمارے مذہبی علماء کے ماننے والے ہیں۔ ایک بات